بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق بھی سمود سے ہی تھا اور روایت میں ہے کہ سمود ایک شخص کا نام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا فرق ہے، یعنی صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد تشریف لائے، اور اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود میں بھی 100 سال کا فرق ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا، قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو آباد کیا، ان کو لمبی عمریں عطا کی۔ وہ پہاڑوں میں بڑی مہارت اور کاریگری سے تراش تراش کر گھر بناتے۔ رب تعالیٰ نے ان کو خوشحال بنایا اور مالی وسعت عطا کی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں فساد برپا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو ان کے قبیلے کے اشراف یعنی سردار قبیلے سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے نشانی طلب کی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کون سی نشانی طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری عید کے پروگراموں کے لیے شہر سے ہمارے ساتھ چلنا، ہم اپنے معبودوں سے دعا کریں گے، آپ اپنے معبود سے دعا کرنا، جس کی دعا قبول ہو گئی دوسرے اس کی تابعداری کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے ساتھ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنے بتوں سے دعا کی جو قبول نہ ہو سکی۔ ان کے ایک سردار جندہ بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے ایک اکیلی چٹان کی طرف اشارہ کیا جس کا نام قافیہ تھا۔ سردار نے کہا کہ اس چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو کیا تم ضرور ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ علیہ السلام نے نوافل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ چٹان میں بالکل وہی کیفیت پیدا ہوئی جس طرح کسی جانور پر پیدائش کے وقت ہوتی ہے، یعنی درد کی وجہ سے کراہنا اور اضطراب وغیرہ، یہاں تک کہ ان کے سامنے وہ چٹان پھٹی اور اس سے ایک حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی جس کے جسم پر اون تھی اور پیٹ بڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جندہ بن عمرو اور اس کے ساتھ اور لوگوں نے بھی ایمان قبول کر لیا، مگر باقی لوگوں کو ایمان لانے سے زواب بن عمرو نے روکا۔ یہ شخص بت خانے کا ناظم تھا۔ چونکہ صالح علیہ السلام نے رب کے حکم سے بیان کر دیا تھا کہ ایک دن پانی پینے کی باری اونٹنی کی ہوگی اور ایک دن تمہارے جانور اور باقی جنگلی جانوروں اور پرندوں وغیرہ کی ہوگی۔ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں چرتی تھی اور اپنی باری کے دن اونٹنی اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے تھے، یعنی کنویں میں منہ رکھتے اور اس وقت اٹھاتے جب پانی ختم ہو جاتا۔ وہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ لوگ پیتے اور اپنے برتن بھی بھر لیا کرتے تھے۔ وہ اونٹنی گرمیوں میں وادیوں کے ظاہری حصے میں چڑھتی اور اونٹنی کو دیکھ کر ان لوگوں کے جانور وادیوں سے بھاگ جاتے۔ سردیوں میں وہ اونٹنی نشیبی حصے میں چڑھتی تو قوم سمود کے جانور بھاگ کر وادیوں کے بالائی حصے میں آ جاتے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کی عادات شریفہ یہ تھیں کہ جب وہ نبوت کا دعویٰ فرماتے تو سب سے پہلے قوم کو بت پرستی چھوڑنے کے متعلق ارشاد فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے، پھر اپنی رسالت کا دعویٰ کرتے تاکہ قوم ان سے معجزات طلب کرے اور یہ اللہ کے حکم سے ان کو معجزات دکھائیں۔ پھر ان کے انکار اور باز نہ آنے پر اللہ کے عذاب سے ڈراتے، پھر بھی جب وہ کفر پر قائم رہتے تو اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اللہ ایمان والوں کے قریب ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ ہود میں کچھ یوں بیان کیا ہے: اور ہم نے قوم سمود کی طرف اس کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ تمہارا خیال باطل ہے کہ تم یہاں دنیا میں ہی آرام سے نعمتوں میں رہو گے،
جس رب نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں باغات، چشمے، نرم و نازک شگوفوں والے کھجوروں کے درخت عطا کیے ہیں، تمہیں دنیاوی نعمتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ آخر دنیا تو چھوڑ ہی جانی ہے۔ تم بڑی مہارت سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اور شاید تم یہ سمجھ بیٹھتے ہو کہ تم ہمیشہ انہی گھروں میں رہو گے۔ تم حد سے تجاوز کرنے والے، فساد پھیلانے والے اور ایک دوسرے سے کین اور بغض رکھنے والے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور دوسرے لوگ اپنے کفر پر قائم رہے۔ اسی طرح قوم سمود کے دو گروہ بن گئے۔ یہ دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے سے بحثوں میں الجھے رہتے، لیکن ایمان والوں کی طرف سے جھگڑا دین کے حق میں ہوتا اور کافروں کی طرف سے باطل جھگڑا ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کے انکار اور آپ کے عذاب سے ڈرانے پر قوم کا یہ کہنا تھا کہ آپ وہ عذاب لے ہی آئیں جس سے آپ ہمیں ہر وقت ڈراتے ہیں۔ اس کے جواب میں صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم اچھائی کے بدلے برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ یعنی دنیاوی نعمتوں اور آرام تمہیں حاصل ہے تو تم اس کے بدلے عذاب اور تباہی کیوں طلب کرتے ہو؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن قوم سمود نہ آئی۔ قوم سمود کہنے لگی، اے صالح علیہ السلام، ہم نے تو آپ کو بڑا عقل مند، بہت بڑا سمجھدار سمجھا تھا۔ ہمیں تو آپ سے امید تھی کہ آپ ہمارے دین کی امداد کرو گے، ہمارے مذہب کی تقویت کا سبب بنو گے، ہمارے طریقے کی تائید کرو گے۔ یعنی کسی قوم میں بھی اگر کوئی شخص علم و فضل اور اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے تو قوم اس سے اپنے مقاصد کے مطابق امیدیں وابستہ کر لیتی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سمجھا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام غریبوں و فقیروں پر بڑے مہربان تھے، ضعیف لوگوں کی امداد کرتے، مریضوں کی عیادت کرتے۔ تو قوم سمود نے کہا کہ ہم نے آپ کے اوصاف کو دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ آپ ہمارے احباب میں سے ہوں گے، ہماری مدد کریں گے، مگر آپ نے تو ہمارے ہی معبودوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے روشن دلائل عطا فرمائے ہیں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اسی لیے میں بھی تم پر مہربانی کر رہا ہوں کہ تمہیں راہ ہدایت دے رہا ہوں جس میں تمہاری کامیابی ہے۔ تم اپنی بے عقلی کی وجہ سے جس باطل راہ میں ہو اسے چھوڑ دو اور اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام کے جواب میں قوم سمود نے کہا کہ ہم نے آپ اور آپ کے ساتھیوں سے بڑا شگون لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب مابعوث ہوئے اور قوم نے تکذیب کی تو اس کے باعث قوم پر بارش رک گئی اور قحط ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے، اور اس سارے عمل کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف منسوب کیا اور آپ کی آمد کو بدشگونی سمجھا، جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم اتنی تعداد میں ہو کر ایک آدمی کی تابعداری کریں، وہ بھی ایسا شخص جو ہمارے جیسا بشر ہو۔ ایسا کلام تو دیوانوں کا ہے، تم تو عقل مند ہو، کیا اسی کو نبوت عطا ہونی تھی اور اس منصب کے لائق کوئی اور نہیں تھا؟ یہ شخص معاذ اللہ دعوی نبوت میں جھوٹا ہے اور دعویٰ کر کے چوخیاں مار رہا ہے، اترا رہا ہے، یہ تو بڑا متکبر ہے۔ قوم سمود کی اس گستاخی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور اترانے والا ہے، یعنی یہ قوم جب دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگی تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا اور باطل پرست ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس اونٹنی کو برائی میں مس نہ کرنا ورنہ تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن وہ باز نہ آئے اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں۔ جب قوم سمود نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب عذاب قریب آ چکا ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو ڈرایا کہ اب صرف 3 دن تمہیں اپنے گھروں میں رہنا اور نفع حاصل کرنا ہے، پھر تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو قوم نے کہا کہ وہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے؟ آپ نے کہا پہلے دن تمہارے چہرے زرد رنگ کے ہو جائیں گے، دوسرے دن ان کا رنگ سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔
चौथे दिन तुम पर अजाब आ जाएगा। अगरचे चेहरे स्याह हो जाने पर इन्हें अजाब का यकीन आ चुका था, लेकिन जब तक अलामात पर यकीन नहीं आ रहा था, इस वक्त तक ईमान और तौबा की तौफीक नसीब ना हो सकी। और जब इन्हें यकीन हुआ तो अब अगर वो तौबा करते भी तो इन्हें कोई फायदा ना पहुंचाती, क्योंकि नाउमीदी की हालत में तौबा और ईमान कबूल नहीं होते। अगरचे ऊँटनी की कोंचें एक शख्स जिसका नाम क़दार बिन सलफ था इसने काटी, लेकिन सबके मशवरे और सबकी रजामंदी से इसने ये काम किया। इसलिए कुरान पाक में जमा का सीगा जिक्र किया गया है। इन सब ने कोंचें काटी। यही वजह थी कि सब ही अजाब के मुस्तहिक हुए। अगर सिर्फ एक का फेल होता तो दूसरा इसे रोकता, ना कि इस पर खुश होता। अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बनाया और इन्होंने ये साजिश ऊँटनी की कोंचें काटने के बाद की थी। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन्हें बताया कि तुम्हें 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद तुम पर अजाब आ जाएगा तो तुम्हें बर्बाद कर देगा, बजाय इसके कि वो आखिरी तंबीह से चौकन्ने होते, वो अपने गुनाहों पर नादिम होते, वो तो उल्टा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश करने बैठ गए। इन्होंने कहा कि हम पर अजाब आएगा तो देखा जाएगा, इसके आने से पहले हम सालेह और इसके मुरीदों का तो खात्मा कर दें। जिस रात इन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मकान पर शब खून मारने का प्रोग्राम बनाया, इस रात अल्लाह ने फरिश्तों को अपने रसूल की हिफाजत के लिए भेज दिया। जब ये अपनी बेनियाम तलवारों को लहराते हुए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए आए तो फरिश्तों ने इन्हें टोक दिया। रवायत में है कि इस कबीले के 9 सरदार थे और इसके लड़के हज़रत सालेह की मुखालफत में हमेशा सरगर्म रहते थे। हर रईसज़ादा के साथ इसके मददगारों की भी टोली हुआ करती थी। जब इन्होंने देखा कि हमारी ईज़ा सानियों के बावजूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और इनके साथी बाज नहीं आ रहे तो इन्होंने अपनी साजिशें छोड़ दी। 3 दिन की मोहलत मुकम्मल हुई तो रवायात के मुताबिक कौम समूद पर ज़मीन का अजाब यानी शदीद ज़लज़ला आया था और आसमानों का अजाब यानी सख्त बिजली कड़की थी, जिसकी वजह से इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया। इस वाक़े को कुरान मजीद में कुछ यूँ बयान किया गया है, सो इन्हें सख्त ज़लज़ले के अजाब ने आ पकड़ा, बस वो हलाक होकर सुबह अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। ये रब ताला की अजीम कुदरत है कि एक ही मुल्क में एक ही इलाके में कुफार को ज़लज़ले और हौलनाक कड़क से तबाह कर दिया, लेकिन अपने नबी और इनके साथ ईमान लाने वालों को ज़रा तकलीफ न होने दी। कुफार को जलील और ख्वार कर दिया और इनको रुसवा होना पड़ा, लेकिन ईमान वालों की बख्शिश की और ईमान वालों को अजर अजीम अता फरमाया। इस वाक़े को कुरान मजीद में कुछ यूँ बयान किया गया है कि जब हमारा हुक्म यानी हमारा अजाब आ पहुंचा तो हमने सालेह और जो इनके साथ ईमान वाले थे अपनी रहमत के सबब इन्हें बचा लिया और इस दिन की रसवाई से भी निजात बख्शी। बेशक आपका रब ही ताकतवर गालिब है। ये थी कौम समूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की सच्ची दास्तान। तो अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल ट्रू इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प वाक़यात के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।